حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے مال کو فخر سے کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا مال، اس کے جمع شدہ مال سے صرف 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ ایک تو وہ جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، دوسرے وہ جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر کے پھاڑ دیا، تیسرے وہ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا اور ذخیرہ آخرت بنا لیا۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو مال اس کا ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ کہنے والے کا مال نہیں، وہ اس انسان کا مال نہیں۔ اس حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کو خوب ہم سمجھ لیں کہ ہم جس کو اپنا مال سمجھتے ہیں وہ صرف 3 چیزیں ہیں، پھر دوسروں کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں آخرت کو تباہ کر رہے ہیں؟ دوستو، ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ اولاد کی فکر میں اپنی آخرت تباہ نہ کرے، اور دل کے اندر اس چیز کا عشق نہ پیدا کر، ہر وقت دل کے اندر مال جمع کرنے کی فکر نہ رکھ، کیونکہ اولاد اگر تیری نیک ہوگی تو خود خدا ان کی مدد کرے گا، خود اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کی مدد کرے گا، اور اگر اولاد تمہاری بری ہوئی تو ان کی برائی میں اپنے کمائے ہوئے مال سے کیوں مدد کرے کہ مرنے کے بعد بھی گناہ ملے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ قبرستان 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کے اعمال۔ 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، اہل و عیال اور مال، اور صرف اس کے اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ مال سے مراد اس کے غلام ہیں، لونڈی ہیں، اور تکفین و تدفین کے لوازم ہیں۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے جو چیز قبر میں ملنی ہے وہ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال رہیں گے، مال نہیں ملنا، رشتہ دار قبر میں نہیں جا سکتے۔ اب اعمال اچھے ہوئے تو کامیابی ملے گی، اور اگر اللہ معاف کرے بالفرض اعمال خراب ہوئے تو پھر اس سے بڑھ کر کون سا خسارہ باقی ہے؟ اس سے بڑھ کر ہم کس خسارے کی اور کس نقصان کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہاں